اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں استخارہ کب، کیوں اور کیسے۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ نے خود بھی استخارہ کیا اور صحابہ کرام کو بھی ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ تو کس قدر اہمیت ہے استخارہ کرنے کی، مگر افسوس آج ہم اس خوبصورت سنت پر عمل کرنا بھول چکے ہیں، اور اگر یاد بھی آتی ہے تو زندگی میں صرف ایک موقع پر اس سنت کو زندہ کرنے کا خیال آتا ہے، اور وہ کب؟ جب رشتہ آئے یا جب عورت کی شادی ہونے جا رہی ہو، جبکہ رسول اللہ نے تو ہر کام کرنے سے قبل استخارہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ تو اس لیے آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ استخارہ اس سے کیا مراد ہے اور کن کاموں سے قبل استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اگر ہم استخارہ کا مطلب دیکھیں تو اس سے مراد ہے خیر طلب کرنا۔ یاد رکھیے گا، جسٹ خیر طلب کرنا، یہ نہیں کہ غیب کا علم معلوم کرنا۔ اور شریعت کی روح سے کسی اہم معاملے، مثلاً کوئی کاروبار ہے، شادی ہے، سفر ہے، یا زندگی کا کوئی اور ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں، تو اس سے قبل 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد مخصوص دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر انسان کی زندگی میں کئی ایسے اہم معاملات پیش آتے ہیں کہ جن کا فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے، اور ریزن کیا ہے کہ انسان کا علم ہی محدود ہے۔ اسے نہیں معلوم ہوتا کہ مستقبل میں کون سی چیز اس کے حق میں خیر اور کون سی چیز شر کا باعث ہوگی۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو خیر کو اختیار کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کرے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کی، پھر اس کام میں جلد بازی نہ کی، تو ایسا شخص کبھی نادم نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم استخارہ کی فضیلت دیکھیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، خدا سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی سعادت ہے، اور قضائے الہی پر راضی ہو جانا بھی اولاد آدم کی سعادت ہے، اور اولاد آدم کی بدبختی یہ ہے کہ وہ خدا سے استخارہ نہ کرے اور خدا کی قضا پر ناخوش ہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، اور کفایت سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا استخارہ شادی سے قبل یا رشتہ دینے سے قبل ہی کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ جیسا کہ میں اوپر آپ کو بتا چکی ہوں کہ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے۔ تو زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، ضروری نہیں کہ رشتہ ہی ہو، شادی ہی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس سے قبل استخارہ کرنا مسنون عمل ہے۔ ہاں، ایسا ضرور ہے کہ رسول اللہ نے خصوصاً شادی کے موقع پر استخارہ کرنے کی تعلیم دی ہے، اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہمیں ملتی ہے کہ بے شک رسول اللہ نے فرمایا، منگنی کے ارادے یعنی پیغام نکاح کو لوگوں پر ظاہر نہ کرو، پھر وضو کرو اور اچھی طریقے سے وضو کرو، اور نماز پڑھو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، پھر اپنے رب کی تعریف کرو اور اس کی بزرگی بیان کرو، پھر کہو، اے اللہ، بے شک تو قدرت رکھنے والا ہے
اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو ہی تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، اور پھر یہی دعا اخیر تک پڑھنے کا حکم دیا۔ اور اگر ہم صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر اہم معاملے میں استخارہ کرتے تھے۔ مثلاً جب رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کو دفن کرنے کا مرحلہ آیا تو سب سے پہلے استخارہ کیا گیا، اور امام بخاری ہر حدیث کی تحقیق کرنے کے بعد کتاب میں لکھنے سے پہلے غسل کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں استخارہ کا طریقہ کیا ہے۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے، اس لیے رسول اللہ نے استخارے کا جو طریقہ سکھایا اسی کو اختیار کرنا چاہیے اور خود ساختہ طریقوں سے گریز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اچھی طرح وضو کر کے استخارہ کی نیت سے 2 نفل پوری توجہ اور خشوع و خضوع سے ادا کریں، سلام پھیر کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور درود شریف پڑھیں، پھر مسنون دعائے استخارہ عاجزی، انکساری، یقین اور توجہ سے مانگیں۔ کچھ استخارے کے آداب و شرائط بھی ہیں، ہم جلدی سے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ استخارہ خود کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ استخارہ کر دیں، آپ بہت باعمل ہیں، آپ ہمارے لیے کریں۔ تو جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو وہ دوا خود لیتا ہے، کوئی دوسرا اس کی دوا نہیں لیتا۔ پھر اسی طرح استخارہ 1 دفعہ کریں، لیکن اگر دل کو تسلی نہ ہو رہی ہو تو زیادہ مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر استخارہ کر کے سونا ضروری نہیں، اسی طرح خواب کا آنا بھی لازمی نہیں۔ دعائے استخارہ کے بعد باتیں کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور استخارہ کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں۔ جب بھی کسی معاملہ کا فیصلے کرنے میں مشکل پیش آ جائے، مکروہ اوقات کے علاوہ فوراً استخارہ کر لیں۔ یاد رکھیے گا ہر اختیاری کام میں استخارہ کیا جائے گا، البتہ فرائض میں استخارہ نہیں ہوگا۔ اور پھر آخری بات یہ کہ استخارہ کرنے کے بعد صبر سے کام لیتے ہوئے معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو وہ آسان ہو جائے گا، اور اگر شر ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا لیں گے اور بہتر چیز سامنے آ جائے گی۔ اور آخر میں مسنون دعائے استخارہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیجئے، کوشش کریں اس کو زبانی یاد کر لیں اور اس اتنی خوبصورت سنت پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم۔